نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف، آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں ایک دیوار کا تذکرہ ہوا جو حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ تعالی نے ایک قوم کی حفاظت کے لیے تیار کی، کیونکہ ان کو یاجوج ماجوج سے انتہائی خطرہ رہتا تھا۔ ایک وقت آئے گا قرب قیامت جا کر اللہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ فرما دیں گے اور پھر یاجوج ماجوج وہاں سے نکل آئیں گے۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے، بَعْضَهُمْ، ان میں سے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، یہ گھس رہے ہوں گے بعض میں، یعنی جب ہم ان کو چھوڑیں گے اور یہ بقیہ انسانیت کی طرف آئیں گے تو ان کے آنے کا منظر یہ ہوگا کہ ایسے تیزی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، گویا کہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہیں، اور تعداد بھی بہت زیادہ ان کی۔ یہ ہوگا قیامت سے پہلے کا منظر۔ پھر قیامت کا جب وقت آ جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، جتنے لوگ زندہ ہوں گے سب مر جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ، اور پھونک ماری جائے گی، فِي الصُّورِ، سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم جمع کریں گے ان کو جمع، سب کے سب کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے جمع کر لیں گے۔ اب اس کے بعد وَعَرَضْنَا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، عرضا، کافروں کے سامنے، عرض کہتے ہیں سامنے کو، کافروں کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی۔ میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا۔ وَجِیءَ یومئذ بجہنم، جہنم کو اس دن میدان محشر میں لایا جائے گا، اور اس کا انداز یہ ہوگا کہ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور ایسی چیخ و پکار کی حالت میں جہنم کو میدان محشر لایا جائے گا، اور وہاں پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہے تمہارا آخری مقام جو تم نے اللہ کی نافرمانی میں دنیا میں وقت گزارا۔ اس لیے فرمایا وَعَرَضْنَا، ہم دکھائیں گے جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے۔ یہ کیوں ہوں گے معاملات؟ اس وجہ سے کہ الذین، یہ وہ لوگ، کانت، تھے، اعینہم، ان کی آنکھوں پر، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میری یاد سے۔ دنیا میں ان کے بداعمالیوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور یہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، ایسا سننا جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہو، ایسے سننے کی بھی یہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو سامنے لائیں گے، اور جہنم کو سامنے لا کر ان کے خوف کو اور
ان کی جو پریشانی کو اور زیادہ اضافہ کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر بیٹھے وہ کافر لوگ، ان یتخذوا، یہ کہ وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء حمایتی۔ یہاں بندوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے فرشتے مراد ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، یا اس کے ساتھ دنیا میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ مراد ہیں۔ تو وہ لوگ جو اولیاء اللہ کو اللہ کے مقابلے میں کر دیتے ہیں، نمبر 2 وہ لوگ جو نبیوں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس کا شریک قرار دے دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس کے ساتھ شریک قرار دے دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر اس کا شریک قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو میرا شریک بنا کر یہ کافر لوگ کیا گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ ان کی حمایتی بن جائیں گے، یہ ان کی مدد کریں گے؟ کچھ بھی مدد نہیں ہوگی، ان کو کوئی فائدہ ان سے حاصل نہیں ہوگا۔ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر لیا ان کافروں نے، ان یتخذوا، یہ کہ بنا لیں گے وہ، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء حمایتی، میرے بندوں کو میرے مقابلے کے اندر شریک بنا کر یہ میرا اپنا حمایتی بنا رہے ہیں کہ یہ ان کی مدد کریں گے؟ کچھ بھی مدد نہیں ہوگی۔ جب یہ نیک لوگ مدد نہیں کر سکیں گے تو جن پتھروں کو کھڑا کر کے بتوں کی پوجا بت بنا کر ان کی پوجا کی جا رہی ہے، یا قبروں میں سجدے کیے جا رہے ہیں، یا اور معاملات کیے جا رہے ہیں، یہ کیا کون کسی کے کام آئے گا؟ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اور شرک ایک ایسی بری چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناراضگی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی کوئی آدمی جس نے محنت کر کے کوئی چیز خود تیار کی ہو، جب اس کو کہا جائے کہ بھئی تیری اس تیاری کے اندر فلاں بھی شریک ہے، وہ آگ بگولا ہو جائے گا، غصے سے بھر جائے گا۔ اور اللہ کی ذات جس نے تنہا کائنات بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، اور باقی ساری کی ساری مخلوقات کو تنہا پیدا فرمایا، جب اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں تو اللہ کی ذات کو بھی غصہ آتا ہے۔ اس لیے فیصلہ فرما دیا، اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، مہمانی بنا کر۔ یہ بطور مہمانی کے یہ جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے بطور مہمان نوازی۔ قل هل ننبئکم، قل فرما دیجئے، هل ننبئکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، بالاخسرین اعمالا، نقصان دہ اعمال کون سے ہیں، نقصان دینے والے اعمال کون سے ہیں، کیا بتاؤں تمہیں نقصان خسارہ والے اعمال کون کون سے ہیں؟ فرمایا الذین، وہ لوگ، ضل سعیہم، ضل کا معنی گم ہو جائے گی، سعیہم ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، بس دنیا جب تک ہے اس وقت تک وہ اپنی کوشش، اپنے اعمال اور اپنے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، جب دنیا ختم ہوگی ان کے اعمال بھی ختم۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ بے شک وہ يُحْسِنُونَ اچھا کرتے ہیں، صنعا کام، وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں،
ایک وہ لوگ جو کہ بد عقیدہ ہیں، عقیدہ درست نہیں، اب اعمال کر کر کے ڈھیروں کے ڈھیر لگا رہے ہیں، لیکن عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ اعمال ان کے دنیا کی زندگی تک ہی رہ جائیں گے، آخرت میں نہیں پہنچیں گے۔ نمبر 2، الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ گم ہو جائیں گی ان کی کوششیں دنیا کی زندگی میں، رل مل جائیں گی، گل مل، دنیا کی زندگی میں سب کچھ ختم۔ عقیدہ ٹھیک نہیں، شرک کرتے ہیں، اب شرک کرنے کی وجہ سے نمازیں بھی ہیں لیکن نمازیں ختم، صدقہ خیرات بھی ہے لیکن عقیدہ شرک کی وجہ سے ختم، حج اور عمرہ بھی ہے، عقیدہ شرک جو کہ ناپاک اور نجس ترین عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ختم، عقیدہ درست نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے دل کے اوپر بڑا اطمینان رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جناب ہم اتنی دیگیں مہینے بعد چڑھاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ مند چیز نہیں۔ دوسرا وہ بندہ جو کہ ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، انسانوں کے لیے کام کرتا ہے، خواہ نماز پڑھی انسانوں کو دکھانے کے لیے، صدقہ خیرات کیا انسانوں کو دکھانے کے لیے، کسی غریب کی مدد کی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اب اپنے دماغ کے اندر یہ روزانہ ڈھیروں کے ڈھیر، پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے تیار کر رہا ہے، خزانے کے خزانے بھر رہا ہے، لیکن الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں ختم۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ گمان کرتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک شرک اور ایک ریاکاری، جن کی وجہ سے اعمال سارے دنیا کے اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ بڑا مطمئن ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے بہت سے اعمال کیے۔ ریاکاری کو دیکھ لیجئے اور شرک کو دیکھ لیجئے، یہ دونوں کے دونوں خطرناک اعمال ہیں۔ ایک بندہ صدقہ خیرات کر رہا ہے اور اس میں نیت یہ رکھ رہا ہے، کیمرے فٹ کر دیے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، آج میں نے 1,00,000 روپیہ خرچ کر دینا ہے، یہ دیکھیے کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں غریبوں کو یہ راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، غریبوں کو کپڑے بھی دیے جا رہے ہیں، یہ بھی کیا جا رہا ہے، یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا، اصل میں تو یہ ہم نے دینا تھا اللہ کی ذات کو، جس کو اخلاص کہتے ہیں، اللہ کی ذات کو دینا تھا، اور اس اللہ کی ذات سے پھر ہم نے اس کا بدل لینا تھا۔ تو ہم نے کیا کیا، اس اللہ کی ذات کے اندر انسانوں کو بھی شریک کر دیا، گویا کہ اللہ کو دے رہے ہیں اور اللہ کو دے کر کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تیرا حصہ بھی ہے اور انسانوں کا حصہ بھی ہے اس میں۔ اب اس دینے میں اللہ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے، یہ خود فیصلہ کیجیے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ لیتے ہیں اور وہ کسی آدمی کو، دوست کو خوش کرنے کے لیے آپ جا کر اس کے گھر پہنچا کر آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میاں اس میں تیرا حصہ بھی ہے اور اس گلی کے فلاں کونے پر جو تیرا دشمن رہتا ہے اس کا حصہ بھی اس کے اندر ہے۔ اب بتائیے وہ ڈبہ اس کے منہ پہ مارے گا یا ڈبہ قبول کرے گا، مبارکباد پیش کرے گا، کیا کرے گا اس کو؟ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو کوئی چیز دینے لگتے ہیں، وہاں بعد میں پہنچاتے ہیں اور اس کے اندر غلط عقیدے اور غلط ریاکاری جیسے نیتیں وہ کر کے ہم اس چیز کا ستیہ ناش دنیا کے اندر پہلے کر لیتے ہیں۔ وہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی سب کچھ ضائع ہو جاتے اس کے اعمال۔ اس لیے فرما دیا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ گم ہو جائیں گے
ان کی کوششیں، ان کے اعمال دنیا کی زندگی میں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ جناب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم نہیں کھڑا کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن ترازو کو، ان کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو ہی کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترازو اس بندے کے لیے لگایا جاتا ہے جس کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ اس کے نیک اعمال کتنے ہیں جو اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں، اور ان کی پوٹری کے اندر نیک اعمال ذرہ بھی نہیں ہے، سب کچھ برے اعمال ہیں، کیونکہ نیک اعمال جن کو یہ سمجھتے رہے اس کے اندر بد عقیدگی کی وجہ سے اور ریاکاری کی وجہ سے برائی پیدا ہوئی، اور وہ بھی برے اعمال بن گئے، اللہ ان سے ناراض ہو گئے، تو جب وہ بھی برے بن گئے تو سب کے سب اعمال برے ہی برے ہیں، تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو گاڑیں گے ہی نہیں، ترازو ہی کھڑا نہیں کریں گے، کیونکہ ترازو گاڑنے کی ضرورت تو تب پیش آتی ہے کہ جب انسان کے اچھے اعمال بھی ہوں جس کی وجہ سے فیصلہ کیا جائے کہ یہ اس کے اعمال کیسے ہیں، شاید کوئی نیک عمل ہو جس کی وجہ سے یہ جنت میں چلا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی بہت لمبا قد اور موٹا تازہ آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزندار نہیں ہوگا، دیکھنے میں بڑا موٹا تازہ، لیکن یہاں پر اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ ڈھیروں کے ڈھیر لگے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر میزان عدل میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ میزان عدل میں تو وزن تبھی ہوگا جب نیکی ہوگی، کیونکہ وہ عدل کا جو ترازو ہے وہ نیک اعمال کو پرکھنے کے لیے لگایا جائے گا کہ نیک عمل ہے تو فیصلہ کر کے اس کو جنت لے جایا جائے، لیکن نیک عمل کچھ بھی نہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم، لہذا فیصلہ ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، واتخذوا، اور بنا لیا تھا انہوں نے، آیاتی، میری آیتوں کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، انہوں نے میری آیتوں کا بھی مذاق بنایا، میرے رسولوں کا بھی مذاق بنایا، لہذا آج اس کفران نعمت کی وجہ سے اور میرے رسولوں کو میرے آیتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ بندے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوگی ان کے لیے جنات، باغات، الفردوس، ٹھنڈی چھاؤں کے۔ فردوس کا لفظی معنی ہوتا ہے سرسبز و شاداب، گھنے باغات، یہ فردوس کا لفظی معنی۔ جنات الفردوس ایسے باغات جو ٹھنڈی چھاؤں والے گھنے باغات ہوں گے، اللہ یہ عطا فرمائیں گے ایمان والوں کو اور اچھے اعمال کرنے والوں کو، نزلا، بطور مہمان نوازی کے۔ اب قیامت کے دن ایک مہمان نوازی کافر کی ہوگی اور ایک مہمان نوازی ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے کی ہوگی۔ کافر کی مہمان نوازی آیت نمبر 102، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی، وہاں ان کو مہمان بنا کر پیش کریں۔ گویا کہ کافر کے لیے مہمان خانہ جہنم ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے کے لیے مہمان خانہ جنات الفردوس نزلا،
یہ مہمان خانہ ہے اور یہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس جنت میں۔ لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے اس سے ہٹنا۔ یہ دو وعدے میرے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرما دیے۔ اتنی بہترین جنت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جنتیں بنائی ہیں ان میں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ تمام جنتوں میں جو سب سے اوپر والے درجے کی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ جنت کے اندر جو ٹوٹل درجات ہیں وہ ہیں 100، اور جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اوپر والا 100واں درجہ، اس درجے کا نام ہے جنت الفردوس۔ اور یہ جو جنت الفردوس ہے اس کے اندر 4 قسم کی جنتیں ہوں گی۔ 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ہر چیز سونے کی، دیواریں ہیں تو سونے کی، یہ جو دروازے لگے تو وہ بھی سونے کے، کھڑکیاں لگی تو وہ بھی سونے کی، فرش بچھا تو وہ بھی سونے کا، بیڈ لگا تو وہ بھی سونے کا، سب چیز سونے کی بنی ہوئی۔ اور 2 جنتیں اس جنت الفردوس کے اندر ہوں گی چاندی کی، وہاں سب کچھ چاندی کا بنا ہوگا۔ اور یہ جو جنت الفردوس ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ وہ جنت ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل درجہ ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں، اللہ کا عرش کا سایہ ہے اس کے اوپر، تو سب سے اوپر جنت یہ ہے، اور اس کے اوپر صرف اللہ کا عرش ہے، عرش رحمان۔ اور اسی جنت سے ساری کی ساری نہریں نکلتی ہیں، جن نہروں کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آتا ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر وغیرہ وغیرہ۔ اب جب اس جنت کے اندر انسان جائے گا تو خطرہ لاحق ہوگا، پتہ نہیں کب تک رہوں گا، کب یہاں سے نکال دیا جائے۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا، نہیں بھی ٹینشن نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے اس میں۔ اب خطرہ لاحق ہوا کہ شاید کوئی وقت ایسا آئے کہ وہاں انسان رہتے رہتے ایک جگہ پہ اکتا جائے، اس کا دل بھر جائے۔ فرمایا لا یبغون عنہا حولا، یہ نہیں چاہے گا اس سے ہٹنا، وہاں دل نہیں بھرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر رہے۔ قل لو کان البحر مدادا، قل فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں سمجھا رہے ہیں اس بندے کو کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اتنی پیاری ذات اور اتنی انسان کے ساتھ محبت کرنے والی ذات اور اتنے اعلیٰ صفات کی مالک ذات، اتنی قدرت کاملہ رکھنے والی ذات اور سب کچھ بنانے والی ذات، اتنی پیارا اور اعلیٰ صفات کی مالک ذات، اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اس کے ساتھ شریک بنایا جا رہا ہے۔ قل فرما دیجئے لو کان البحر، اگر ہوں دریا، بحر کا معنی دریا، سمندر، مدادن سیاہی، سارے جتنے سمندروں کا پانی ہے اس کو سیاہی بنا دیا جائے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جتنے درخت ہیں دنیا کے اندر ان کو قلمیں بنا دیا جائے، اور پھر سیاہی کے لیے اس جیسے 7 سمندر اور بھی پیدا کر دیے جائیں تو کتنی زیادہ سیاہی ہو گئی، اور کلموں کے ڈھیروں کے ڈھیر ہو گئے۔ اب اللہ کی حمد و ثنا لکھنی شروع کریں، اللہ کی تعریفات والے کلمات لکھنے شروع کریں، تو فرمایا کہ یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم گھس گھس کر لکھ لکھ کر ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ قل فرما دیجئے لو کان البحر،
اگر ہو دریا مدادن سیاہی لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، تو لنفد البحر، ختم ہو جائیں گے دریا، قبل ان تنفد، پہلے اس کے کہ پوری ہو، کلمات ربی، میرے رب کی باتیں، میرے رب کی باتیں اور میرے رب کی صفات اور میرے رب کی شان، وہ پوری ہونے سے پہلے پہلے یہ سیاہیاں ختم۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مثل مددا، مدد کے لیے اور بھی، یعنی جتنے یہ سیاہی ہے اتنی سیاہی اور بھی اس کی مثل مدد کے لیے لے آئیں، تب بھی اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات پورے نہیں ہوں گے۔ قل، فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا کہ نبیوں کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو بتا دو، قل، بتا دو ان کو، انما انا بشر، بے شک میں تو ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا، یعنی جو انسانیت کے اندر چیزیں ہیں وہ انسان ہونے کے ناطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہیں، انسانی ضروریات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہیں، دنیاوی ضروریات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے اعلیٰ، افضل اور اکمل، اجمل ہیں۔ اس کی مثال یوں دیکھیے کہ جیسے پانی ہے زمزم کا، اب بولنے کے اوپر ہم اس کے اوپر پانی کا لفظ بولتے ہیں، لیکن وہ عام پانیوں جیسا نہیں۔ اسی طرح بیت اللہ ایک کمرہ ہے، ہم اس کو ایک کمرے کا لفظ اس کے اوپر بول دیتے ہیں، گھر کا لفظ بول دیتے ہیں، اللہ کا گھر، لیکن وہ عام گھروں جیسا نہیں، تمام کمروں سے اعلیٰ، تمام گھروں سے اعلیٰ، زمزم کا پانی تمام پانیوں سے اعلیٰ۔ بیت اللہ کے ایک کونے پر لگا ہوا پتھر حجر اسود، بولنے میں ایک پتھر لیکن تمام پتھروں سے اعلیٰ۔ اسی طرح بولنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان لیکن تمام انسانوں سے اعلیٰ۔ غلط فہمی ان لوگوں کو لگتی ہے جو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کے اندر کمزوریاں ہیں اور سارے معاملات ہیں، وہ جب اپنے جیسا سمجھتے ہیں پھر ان کو کمزوریاں اور پریشانیاں لگتی ہیں کہ ہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان۔ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف لفظ انسان کا لفظ اطلاق کر رہا ہے، وہ عام انسانوں جیسی ہے ہی نہیں، وہ تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور تمام مخلوقات سے اعلیٰ۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قل، فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کرے۔ جو بھی اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری نصیحت یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ وہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی۔ یہاں شریک کرنے سے مراد ہے ریاکاری، اپنے رب کی عبادت کے اندر، بندگی کے اندر ریاکاری کا خیال نہ کرے، نیت نہ کرے۔ ہاں نیت نہیں ہے، ویسے کسی نے دیکھ لیا، یہ صدقہ خیرات کر رہا تھا، کسی نے دیکھ لیا تو کوئی بات نہیں، اس کی نیت کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمیشہ انسان اس وقت مار کھاتا ہے جب نیت کے اندر فطور آتا ہے، جب نیت ٹھیک ہے تو پھر کوئی معاملہ نہیں۔
تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اخلاص کا تقاضا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات اخلاص کا تقاضا کرتی ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اپنے نیک اور اچھے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب ہو، کہ جو بھی میرا نیک عمل ہے نا یہ چھپ جانا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے، اور برے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب نہ ہو، تو یہ اخلاص ہے۔ تو سورہ کہف مکمل ہو گئی الحمدللہ تعالی۔ اس کے فضائل و مناقب سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی گزر چکے، اور چند باتیں یہاں آخر میں بھی ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، جس نے اس کی آخری 10 آیتیں یاد کر لیں وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، جس نے اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں اس کو اللہ کی ذات ایک نور عطا فرمائیں گے جو اس کے پاؤں سے لے کر سر تک ہوگا۔ ابتدائی آیتیں پڑھیں، آخری 10 آیتیں پڑھیں تو اس کو نور حاصل ہوگا۔ اگر پوری سورت پڑھ لی جس طرح جمعۃ المبارک کے اندر پڑھی جاتی ہے تو پھر اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ ایک نور اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے سورہ کہف پڑھ لی جمعہ کے دن تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہو جائے گا۔ اور ایک خاص بات اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کی، یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کے بارے میں ایک خاص بات یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آخر رات میں بیدار ہو کر نماز ادا کروں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی یہ آخری 2 آیتیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا یہاں سے لے کر آخر تک، یہ آخری 2 آیتیں رات کو سوتے وقت پڑھ کر سو جائے تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے اس کو بیدار کروا دیں گے، جتنے بجے وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بیداری کروا دیں گے اور وہ اٹھ کے نماز ادا کر لے۔ ایک اور بزرگ ہیں انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ ہمارا تجربہ ہے اس کے بارے میں کہ جو بندہ بھی یہ آیتیں پڑھ کر سوتا ہے وہ جس وقت بھی بیدار ہونے کی نیت کرے اللہ تعالیٰ اس کو بیدار کروا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے بار بار اس بات کا تجربہ کیا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اور ایک بات، یہ آیت مبارکہ کا بالکل آخری حصہ، آخری آیت کا آدھا حصہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ آخری حصہ جس نے رات کو سوتے وقت پڑھ لیا وہ رات کو سوئے گا، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ اس کے نور ہی نور عطا فرما دیں گے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کے فضائل و مناقب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد